میجورٹی مارک ٹوین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو لوگ اتنا زیادہ کیوں مشہور ہیں آپ، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مشہور ہونے کی وجہ سے مشہور ہوں. تو میں بھی کچھ ایسی ہی شخصیت ہوں کہ میں مشہور ہونے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوں. لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کرتے کیا ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ مشہور آدمی ہے. تو میرا نام ریحان اللہ وادہ ہے. میں 14 سال کی عمر سے آئی ٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہوں. اور اور پہلی کمپنی میں نے اپنی Commodore 64 ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، جن کے بال سفید ہیں ان کو معلوم ہوگا اس کمپیوٹر کے بارے میں. اس کے گیمز بیچنے کی شروع کری، پھر میں نے کمپیوٹرز بیچنے شروع کرے، پھر میں نے ای میل سروس شروع کری، پھر آئی ایس پی سروس شروع کری، پھر ٹیلی فونی سروس شروع کری. اور پچھلے 11-12 سال سے میں فلنتھراپی کرتا ہوں، جس کا مطلب مقصد ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کا کام. اور اس کے لیے میں کسی سے چارج نہیں کرتا، نہ ہی کسی سے پیسے لیتا ہوں. میری اپنی فاؤنڈیشن ہے جس کو میں خود ہی پیسے دیتا ہوں. جو ہماری اپنی کمپنی سے آمدنی ہوتی ہے اسی سے دیتے ہیں. جو ہماری فیملی کے ایسٹس ہیں اس سے جو انکم ہوتی ہے اس سے ہم فنڈ کرتے ہیں، کسی سے پیسے نہیں لیتے. اور اپنے شوق پورے کرتے ہیں انسانیت کی خدمت، کسی سے مانگ کے نہیں. اس سال کے میرے ایجنڈے میں شامل ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک خواہ خواہ کی غریب قوم ہیں. ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم امیر ہو نہ ہو، ہم خواہ خواہ غریب. ہمارے پاس 5 دریا ہیں. سنگاپور کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، سمندر کا پانی نکالتے ہیں. دبئی کے پاس بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس 5 دریا ہیں. ہمارے پاس زمین ہی زمین ہے. ہمارے پاس 250 ملین لوگ ہیں. ہمارے پاس ایک ہی وقت میں -40 ڈگری اور +50 ڈگری سینٹی گریڈ اویلیبل ہوتا ہے. ایسا ملک جو ہے دنیا میں گنتی کے ہی ہیں، بہت سارے نہیں. تو ہم نہیں ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل اسی طرح آج کسی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی کہ ہم پچھلے 1 مہینے سے ہنگامہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر. اگر ہر پاکستانی 118 دن تک $5 روز کا کمائے تو ہمارے سارے $130 بلین ہم 118 دن میں کما لیں. تو ہم کیوں نہیں کما رہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں معلوم یہاں پر کہ آپ پیسے بنا سکتے ہیں آن لائن؟ ہمارے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں معلوم؟ موبائل موجود ہے، ٹک ٹاک موجود ہے، فیس بک چلا رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے. اس کو یہ کیوں نہیں معلوم ہے کہ پیسے اس سے بھی کمائے جا سکتے ہیں، محنت سے بھی کی جا سکتی ہے؟ وہ نہیں معلوم ہے. تو اس کو معلوم ہونے کے لیے، بتانے کے لیے میں گورنمنٹ کے پاس جاتا تھا. جیسے بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ نے روک دیا تو کیا ہوگا، تو میں بھی گورنمنٹ کے پاس جاتا تھا، کوشش کرتا تھا، تو وہ بات ہی نہیں سنتے تھے. تو میرے ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ اپنا سر ان کے ساتھ خراب کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو آپ کو میسج کرتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سکھائیں جو کچھ آپ کو آتا ہے. تو میں نے سکھانا شروع کر دیا. تو اس وقت میرے پاس یوٹیوب پہ 12,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، 35 سے زیادہ کتابیں اویلیبل ہیں. سب انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کورسز اویلیبل ہیں 35 سے زیادہ، جو کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے سیکھ سکتے ہیں. اور میرے زندگی کا میں نے مقصد بنایا کہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں اور کم سے کم ہر آدمی 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے. یہ اس کے لیے میں کام کرتا ہوں. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، اور جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے کما رہا ہے یا 1 لاکھ سے زیادہ کما رہا ہے، اس کو میں ٹیچر بنانے میں کا کام کروں. یعنی اس کو میں کنونس کرتا ہوں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کمانے آتے ہیں، آپ یہ کام دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. اگر آپ نے 10,000 لوگوں کو سکھا دیا تو آپ اس سے چارج کر لیں یا فری میں سکھا دیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ سیکھ جائیں گے. انہی لوگوں میں ایک سنی علی ہے، انہی لوگوں میں ایک شام سرور ہے، جن کو دھکا دے کے، ڈنڈا کر کے، خدا کا واسطہ دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے، دنیا کا واسطہ دے کے ان کو پش کیا تو آج آپ وہ پڑھا رہے ہیں. تو ان کے کسی کے ملین اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کے 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کے 5 اسٹوڈنٹ ہیں. ہر آدمی کو یہاں پیسے کمانے آتے ہیں. دیکھیں نا کتنا فرق ہے. لینڈ کروزر کتنی ہے ہمارے ملک میں؟ اگر ہم 4 کروڑ کی گاڑی خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ گاڑی کم سے کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 لاکھ میں سے صرف 1,000 لوگ 1% سکھانا شروع کرتے ہیں کہ آپ کیسے پیسے جائز کماتے، سارے تو فراڈی نہیں ہیں، تو کتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ میرا کام ہے. حال ہی میں نے ایک ریسنٹلی میرے 2 ٹارگٹس بنائے کہ یوٹیوب سے میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی یونیورسٹی، اسکول، کالج کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ یوٹیوب کا انکیوبیٹر بنایا ہے کراچی کے اندر.
جس سے ہمارا خواہش ہے کہ 10,000 یوٹیوبرز ہم کریٹ کریں اگلے 2 سال میں، اور وہ کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ کما سکیں، اور ان کی کوالیفیکیشن میٹرک ہونی چاہیے، وہ ہمارے ساتھ 1 سال گزاریں گے اس اسپیس میں 2 گھنٹے روز، اور اس کے نتیجے میں ہم وہ ایکو سسٹم کریٹ کریں گے کہ وہ سیلف لرننگ کرنے لگے۔ اگر میں آپ میں سے سب کو 2 گھنٹے کے لیے جاپان چھوڑ دیا کروں، جہاں پہ کسی کو جاپنیز کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی ہو، تو آپ کو جاپنیز آ جائے گی 6 مہینے سے 1 سال میں، آپ بولنا شروع کریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے چاروں طرف یوٹیوبرز ہوں گے تو وہ جو کچھ ان کو آتا ہے وہ کرنے لگیں گے۔ سیکنڈ چیز جو بہت بڑی اسپیس ہے، جو لوگ اب شرمیلے ہیں، یہ تو ہو گئے جو اپنے اندر سے جھجک نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہمارے اندر شرمیلے ہیں، تو ہم پائتھون کا ایک انکیوبیٹر بنایا ہے ہم نے، جس کے اندر ہم پائتھون لینگویج 3 مہینے میں سکھاتے ہیں، اس کے بعد پریکٹس کراتے ہیں، پھر گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے انکیوبیٹر سے گزرنے کے بعد کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا شروع ہو جائے۔ اور یہ میرے حساب سے کلاس 2 ہے۔ میرے ساتھ ڈینس ہیں جو کہ اس وقت ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، یہ آپ کو $500,000 سال کا بنانا سکھا سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی ذرا زیادہ ہو گیا، $500,000 از 9 کروڑ روپیز ہے، یہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود بھی میرا کیمرہ مین بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسے سے 95% پرابلمز آپ اپنی گرمی کی جس میں بیٹھے ہوئے خامہ خواہ میں گرم نہیں بیٹھے ہوئے، پیسے بچائے ہوں گے تھوڑے سے، رائٹ؟ اور کیا وجہ؟ اور اسی طرح سے ہم بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں ہر روز، تو ان مسائل کو ہم تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے اپنے چاروں طرف کم کر سکتے ہیں۔ 95% ملک کے ہمارے مسائل آرام سے زیادہ پیسے ہونے سے خرچ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں غربت کے خاتمے کے لیے میرا مقصد کیا ہے کہ جو گورنمنٹ سروسز نہیں دے پائی وہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہم سے پہلے یہاں پہ فیصد والے صاحب تھے، نوشاد کہاں ہیں؟ نوشاد، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جناح ایونیو کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو، اس پہاڑ کو کہتے ہیں بیوروکریسی، لا، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ، اسٹیٹ بینک۔ ایک طرف بہت بڑا دریا ہے اور ایک طرف فری لینسر اور پاکستان کھڑا ہوا ہے جو کہ اس دریا کو پار کرنا چاہتا ہے، جو کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل ایسیٹ، آن لائن کام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک چھینی ہتھوڑا لے کے اس پہاڑ کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کو فنڈنگ بھی مل گئی ہے، تو $22 ملین سے یہ بہت سارے چھینی ہتھوڑے والے لوگ خرید سکتے ہیں، لیکن پروسیس سلو ہے۔ کبھی کبھی اس چھینی ہتھوڑے کے ساتھ ساتھ بلڈوزر آ جائے گا، کبھی کبھی مثال کے طور پہ اگر کسی پرائم منسٹر کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے وہ بلڈوزر کا کام کرے، لیکن ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر ہی نہ رہے 2 ہفتے بعد، تو وہ بلڈوزر واپس چلا جائے گا۔ تو ہمارا ملک ایک مشکل ملک ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر ابھی تک جہاں پہ نہیں بنا ہے، ان جیسے لوگ آ کر آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ یہی خدمتیں بہت ساری لوگوں نے اس طرح کی اس ملک میں کی ہیں۔ میں پہلے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نوشاد کے لیے تالیاں بجا دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو بھی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ 18 گھنٹے روز اپنا خون جلا رہے ہیں، یہ آرام سے سلیکن ویلی میں بیٹھ کے $5 لاکھ کی نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں یہاں پہ روکے گا وہاں پہ، کیونکہ یہ اپنا اس ٹائم کو اس ملک میں اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کو اس ملک سے بھی محبت ہے، اینڈ آف کورس ہی وڈ لائک ٹو میک سم منی، بٹ اس محنت سے، اس پہاڑ کو کاٹنے کی وجہ سے اس ملک کو بہت 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 زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بائنانس ہو، بلاک چین کی اور کوئی کمپنی ہو، اس سب کے لیے رستہ کھول رہے ہیں۔ بائنانس نے آ کے یہاں $10 ملین نہیں لگائے، گوگل نے، فیس بک نے، انفارچونیٹلی مجھے بہت افسوس ہے کہ گوگل، فیس بک، مائکروسافٹ نے یہاں سے صرف اور صرف ہمارے سے پیسے لیے ہیں اور کچھ نہیں دیا ہم کو۔ ہم یہاں لائسنسز خریدتے ہیں، ہم یہاں پر بہت مطلب کچھ سے مراد یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ مور دین 3% انہوں نے اسپینڈ کیا ہوگا اپنی ارننگ۔ صبح شام آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، یوٹیوب کو پیسے کما کے دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب نے یہاں پر 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا، یوٹیوب نے یہاں پر آپ کو یوٹیوب اسپیسز بھی بنا کے نہیں دی۔ فیس بک صبح شام یہاں ہم چلاتے ہیں، پیسے کما کے دیتے ہیں، فیس بک نے آپ کی مانیٹائزیشن بھی آن نہیں کر کے دی۔
آپ سب نے اب پڑھا ہوگا کہ پاکستان نے بٹ کوائن پہ $90 بلین اسپینڈ کیے. کون سی کمپنی نے جس کے تھرو آپ نے خرید و فروخت کیے یہاں پہ آ کے وہ کام کر رہے ہیں جو یہ نوشاد کر رہے ہیں. تو بہت سارے کام پس پردہ ہو رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے, جیسے راست کی ایک سروس ہے, اس کے پیچھے 10 سال کی محنت ہوگی ان جیسے لوگوں کی جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. تو وہ بہت محنت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایکچولی چیزیں آگے جاتی ہیں. اوور نائٹ تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ شادی ہوتی, نہ بچہ پیدا ہوتا, نہ بچہ بڑا ہوتا. بٹ کوشش کریں گے تو اس کے لیے آپ سکسیزفل بھی ہو جائیں. تو میرا کام بھی کچھ اس طرح ہے. ہماری ایک ڈاکیومنٹری ریلیز ہوئی ہے, اس کے لیے آزاد چائے والے نے بولا کہ میں ISI والا کام کرتا ہوں. نظر نہیں آتے وہ لوگ, لیکن خاموشی سے پیچھے پیچھے اپنا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو آئی ووڈ لو ٹو ہیئر دم, ادروائز آئی ول بیک یور ڈیل. جی بیٹا, ہیلو, آگے آ جاؤ. میں آپ کو ایک گڈ نیوز دیتا ہوں کہ آج سے 4 سال 5 سال کے بعد 2027 تک میکسیمم آپ کو اس ملک میں 1 لاکھ روپے سے کم کمانے والا کوئی انٹر پاس نہیں ملے گا. تو اگر آپ لوگ ابھی تنخواہیں کم دیتے ہیں تو سوچ رہے کہ آپ کو اپنی ویلیو کریشن بڑھانی ہے, کیونکہ آپ کو سیلریز بڑھانی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, جو ہوئی ہے پچھلے صرف 2 سال میں, پاکستان کی ڈیجیٹل پاپولیشن 50 ملین اسمارٹ فون سے بڑھ کے 150 ملین اسمارٹ فون ہو گئی ہے 2 سال میں. آپ سب مل کے میرے ساتھ دعا کریں کرونا واپس آ جائے, کیونکہ وہ ڈیجیٹائزیشن زیادہ کر کے کیا ہے ہمارا کوئی منسٹر, پرائم منسٹر بھی کر کے نہیں کیا ہے. کاش کہ جس طرح سے عمران خان جلسے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں, ان کو فری لینسنگ کی تبلیغ دے دیں, ادھر ادھر بھیک مانگنے نہ جائیں. ہم کو ضرورت نہیں ہے بھیک مانگنے کی, کہ اگر ہم سارے لوگ مل کر $1000 آن لائن کماتے ہوں تو کیا ضرورت ہے کسی سے بھیک مانگنے کی. پیسے لوگ خود بھی کمائیں گے, ڈالر بھی آ جائیں گے. صبح شام رونا پینا لگا کے رکھا ہوا, ایک آدمی کمپلین نہیں کرتا کہ 100-200 روپے کا ڈالر 180 روپے کا ہو گیا, ان کو کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ لوگ جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یا فلانا حکومت ہے. میں کسی پارٹی کا سائڈ نہیں, میری پارٹی کا نام ہے پاکستان, میں پاکستانیوں کے لیے کام کرتا ہوں. آپ کو بھی اپنی پارٹی بدلنی چاہیے اور پاکستان بنانا چاہیے. ٹی وی کو بند کر دیں, آن لائن جائیں, پڑھائی کریں, یوڈمی کے اوپر ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, ساری تعلیم فری ہو چکی ہے, اس کو حاصل کریں, ٹائم کو ضائع نہ کریں. لینڈ سستا ہے. ہمارے ساتھ لونی صاحب ہے, لونی صاحب آتا نہیں گا. لونی صاحب آپ کو بلوچستان کے اندر فارمنگ سکھا سکتے ہیں, جہاں 10,000 روپے ایکڑ زمین ملتی ہے. $10,000 an acre, $50 an acre زمین. I mean, come on, آپ اس پہ سے سونا اگا سکتے ہیں. یہ مٹی صرف شاعری میں اچھی نہیں لگتی کہ مٹی سونا ہوگی, کرنے سے ہوگی, لیکن وہ اس جیسے جب ہوگا جب فیسٹ جیسے لوگ آئیں گے اور اس کو کرنے کے لیے پراپر طریقے سے یا امپراپر طریقے سے کوشش کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے اس وقت بہت پیسہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں پاکستان کے لیے اس طرح کی چیزیں کریٹ کرنے کے لیے. اور آپ ایئر لفٹ کی ایگزامپل دیکھیں تو صرف اور صرف 2.5 سال کی قلیل مدت میں $1 بلین کمپنیز بن گئی. آپ بھی $1 بلین پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ ایسا پروڈکٹ بنائیں جس سے 100 ملین لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہو. اور وہ ایجوکیشن اسپیس بہت بڑی اسپیس ہے اس وقت ملک کے اندر. آپ بھی نیکسٹ سنی علی بنے, شام سرور بنے, ثاقب بزرگ بنے, پڑھائیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو. میک منی فار یور سیلف. ایٹ دا سیم ٹائم ایوری بڈی ول میک منی ایٹ دا سیم ٹائم. کوئی پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں. میں نے اس کو اپنی کتاب سے نکال دیں کہ پیسے کمانا کوئی بری بات ہے. بانٹ دیجیے گا, جا کے ہوں گے تو بانٹیں گے نا. کنگلی قوم کیا کرے گی, کسی جا کے بھیک مانگتی رہے گی. کوئی جو بھی پرائم منسٹر آئے گا بھیک مانگتا رہے گا. کوئی 8 بلین لائے گا ادھر سے, کوئی 2 بلین لائے گا ادھر سے. مجھے تو نہیں پسند بھیک مانگنا. اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اچھی بات ہے. کوئی بھی پرائم منسٹر آ کے یہی کرے گا, کوئی بھی ہو. وائی؟ بیکاز انفراسٹرکچر تو موجود ہے ہم سب کے پاس کہ ہم پیسے کما سکتے ہیں. کیوں نہیں کما رہے؟ بس خواہ خواہ کے غریب, جیسے میں نے شروع میں کہا, خواہ خواہ میں نہیں کما رہے. لرن کریں, اپنے آپ کو چینج کریں اور میک اے لاٹ آف منی. جی بیٹا, تھوڑا مائک کو منہ پہ رکھنا ہوتا ہے, جا کے آواز صحیح ہے. جی میں جھجک بتا رہے ہو, ٹھیک ہے, مائک کو قریب رکھ کے جھجک بتا رہے ہو. سو مائی کوشچن واز کہ آپ نے بھی بات کی کہ آپ اسکل بلڈنگ اینڈ ایوری تھنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ انسینٹیوائز کرنے کے لیے لوگوں کو وائی ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ پیسہ ایک چیز ہے,
وائی ناٹ سوشل پرابلم سالو کرنے کے لیے ایک گلوبل جو ہماری آپ ادھر آئیں. جی جی یہاں کھڑی ہو, ٹھیک ہے, آ جائیں. اب یہ سوال جب ایسے کپڑوں میں بچیاں ہوتی ہیں ان کے منہ سے اچھا لگتا ہے. اب آپ کی گھر کی جو ماسی ہے, ٹھیک ہے نا, تو جو آپ کے گھر کی ماسی ہے اس کے لیے اس سے پوچھیں بیٹا آپ کا خواب کیا ہے, وہ کیا جواب دے گی؟ اچھا سا گھر ہو, ایک بیٹی موٹر سائیکل ہو, اگر اس کو اگر صحیح ایجوکیشن ملے تو ایجوکیشن ہی تو کی بات ہو رہی ہے. یہ سوال ضروری ہے. ایک چارٹ ہے, تھینک یو سو مچ فار یور آسکنگ کوشچن. ایک چارٹ ہے, اس کو کہتے ہیں مازلوز ہائرارکی آف نیڈس. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو گوگل کر لیں. جب تک پیٹ میں کھانا نہیں ہو, علاقے میں سیکیورٹی نہیں ہو, تو آپ پرپس تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کو پرپس پہ جانا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ پرپس فالو کریں, جب آپ کا پیٹ بھر جائے, سیکیورٹی آ جائے, پھر پرپس کو فالو کریں. لیکن اس سے پہلے پرپس کو فالو کرنے میں 1 لاکھ میں سے 1 آدمی سکسیزفل ہو جائے گا ایدھی کی طرح. باقی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک روٹی کپڑا مکان میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ نکل نہیں سکتے, نکل سکتے, لیکن معاشرہ, ہم معاشرتی جانور ہیں. جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوگا ہم وہی کریں گے. پڑوس میں 4 اگر نئی گاڑیاں آ گئی نا, بکرا آتا ہے نا, کیا ہوتا ہے, چلو اگر پڑوس میں 4 گھروں میں, تو گھر میں ٹینشن ہو جاتا ہے. اب غریب آدمی کی پرابلمس کو جا کے سنیں. اگر آپ کو شوق ہے ان سے بات کرنے کا, مجھ سے کنیکٹ کریں, میں آپ کو ان سے کنیکٹ کرتا ہوں. میرے ساتھ چلیں, میں گاؤں میں ٹائم گزارتا ہوں. میں امیروں کے بلینئرس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور غریبوں کے ساتھ جا کے ان کے گھر میں بھی رہتا ہوں. گو اینڈ اسپینڈ ٹائم ود دیم, دین یو ول لرن کہ وہاں سے کیا امپیکٹ آتا ہے اور کیا وجہ, ان کے مسائل کیا ہیں. لیٹس سالو دیئر پرابلم. جس کا پیٹ بھر گیا میں اس کو پرپس کے لیے بلاتا ہوں, اور جس کا پیٹ نہیں بھرا کہتا ہوں یار پہلے پیٹ بھر لو, پھر اس کے بعد پرپس کی بات کر لیں. اب سوال کرتے پھر وہ کر جائیں گے یا تو ڈانٹ دیتے ہیں. جی سیکنڈ جی. سر بس دعا تبدیل کر لیجیے, کرونا دوبارہ نہ آئے. مجھے 2 دفعہ ہوا تھا, بیئرلی سروائیو اٹ. اسی دعا کو تھوڑا سا کسی اور طرح ٹرانسلیٹ کر لیں. تو میرا نام رما ہے. دوسرا سر میں یہ ضرور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سوال ہی بتا رہی ہوں, دعا بھی بتا دیتی ہوں کہ اپرچونٹی اسی طرح کریٹ ہو بٹ کسی سانحے سے گزرنا نہ پڑے اور اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں سر کہ فائنینشیل انکلوژن جو ہے یوٹیوبرس کے لیے, ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ وہ پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں؟ جنرلی کوکنگ میں دیکھا گیا ہے یا اس طرح کی اسکلز میں دیکھا گیا ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں, اسٹیم کی طرف حاصل آ رہی ہیں. تو اس میں جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ مور ویمن کم ان ٹو دس فولڈ آف کریٹنگ دیم سیلز ایز یوٹیوبرس. مور وومن ہو یا مور مین ہو, مور وومن معاشرے میں اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ مور وومن معاشرے میں نظر نہیں آتی. ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اور کوئی وجہ نہیں. جب تک آپ رول ماڈل نہیں بنیں گے, آپ رول ماڈل ہیں, ہم ان کو کان سے پکڑ کے نہیں لا سکتے کہ آپ آئیں ہمارے پاس. ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ آنا چاہیں, ہم 50% آف دیتے ہیں خواتین کو, ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے, اور اس کے اوپر بھی ڈانٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دن میں نہیں چینج ہوگا. روم واز نیور بلٹ ان اے ڈے, رائٹ, اٹ ول ٹیک ٹائم. اینڈ یو ہو وانٹ ٹو چینج, بیکم اے یوٹیوبر یور سیلف, بیکم اے روٹیبل. نہیں, یہ تو سب ہی کام کا, کوئی ایک ایسا یہاں بیٹھے تو بیلا بیٹھا ہو. 24 گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں, مور پروڈکٹیولی اسپینڈ کریں اپنے پرپس کے لیے. میں بھی یہ بول سکتا تھا میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں, میں تو کام کر رہا ہوں, لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں. 4 آدمی دیکھو نا ان کی زندگی بدل گئی, مجھے کیا ضرورت پڑی یہاں آنے کی. آپ جو کچھ کر رہی ہیں, میں اگر آپ کو نہیں جانتا تو یو نیڈ ٹو ورک ہارڈر سو دیٹ ایوری بڈی ان دا روم نوز یو. یو نیڈ ٹو بی اے رول ماڈل. رول ماڈل کا مطلب ہی ہوتا ہے, اماں بولے گی بیٹا دیکھو آپ کا نام کیا تھا, رما جیسا بننا ہے آپ نے بڑے ہو. اینڈ دیٹس واٹ یو کین ڈو, دیٹس واٹ ادرس کین ڈو. آئی بلیو یہی چیلنج ہے. میری اپنی ذاتی بیٹی نہیں مانتی, میں کوشش کرتا ہوں, میں اس کو کان سے پکڑ کے تو نہیں کر سکتا. آئی کین اونلی ریکویسٹ کہ بیٹا اگر آپ یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا, شاید مان لیں. تو لیکن مائی جاب از ٹو ٹرائی مائی بیسٹ, یور جاب از ٹو ڈو اٹ, ناٹ ٹو آپ کے اپنے. میں تو اپنے کام کے لیے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کریں گے, نہیں بھائی,
میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں. دیٹس اباؤٹ اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگ اگر دیکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. آئی ایم اونلی اے رول ماڈل. آئی جسٹ ٹرائی ٹو ڈو تھنگس وچ آر ہارڈر, جیسے وہ پہاڑ توڑ رہا ہے, سو دیٹ ادرس ہو فالو اٹس ایزیئر فار دیم ٹو ڈو دا سیم. دیٹس آل. اور آپ بھی یہی کر سکتے ہیں. تھینک یو فار دا کویسچن. وہ دعا بتائیں کہ کیا کریں کرونا کے علاوہ. اچھا, اللہ میاں کے ساتھ ہم 75 سال سے جا رہے ہیں. ہر سال 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ جاتے ہیں, بلینس آف ڈالر خرچ کر کے. ابھی تک تو بول نہیں ہوئی اللہ میاں پلیز آج ان کی وجہ سے ضرور مانگیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اسی پہ چل رہے ہیں وہ پیسے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بغیر آج آپ کھانا نہ کھائیں, دعا کریں اللہ میاں میرا پیٹ بھر دے. ایکشن نہ کریں, اسکول نہ بھیجیں بچوں کو. سو پلیز بغیر ایکشن کے کوئی دعا کام نہیں کرتی. قرآن شریف ہماری انٹرنس پہ یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہے کہ اس انسان اور اس قوم کی زندگی نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ جو اپنی قوم کی تبدیلی خود نہیں کرنا چاہتے. دعا پہ چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں, وہ تو چل ہی رہے ہیں, وہ اسی لیے غریب ہیں. سوری اگر آپ کو برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں, رسپیکٹ سے. دیکھیں کرونا کے آنے کی دعا اسی لیے کر رہا ہوں کہ جو کام 25 سال میں نہیں ہونا تھا, ٹھیک ہے, اللہ میاں آپ کو صحت دے, سب کو صحت دے. جی شکریہ. برا لگتا ہے لوگوں کو, بٹ کوئی بھی آدمی بغیر ہارٹ اٹیک کے ایکسرسائز شروع ویسے کرتا نہیں. تکلیف ہوتی ہے, کوئی بھی انسان ہوتا ہے, میں بھی نہیں کرتا, میں بھی ہارٹ اٹیک کروں گا. اینی کویسچنس؟ جی لو. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ اگر آپ کھڑے ہو کے دیں گے تو سب دیکھیں کتنے ہینڈسم آدمی. جی بالکل. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہ 1 لاکھ ارننگ کا پر منتھ کا جو کام کر رہے ہیں اسٹارٹ کیا ہوا ہے, تو یہ ابھی میں جس طرح اٹک ڈسٹرکٹ سے بھی بلاگ رکھتا ہوں, اس میں میں دیسی نظروں سے, تو وہاں پہ میں یہ مہم کیسے اسٹارٹ کروں یا آپ اس کو میں کیسے رن کر سکتے ہیں؟ اٹک میں انٹرنیٹ چلتا ہے, جی چلتے ہیں. اٹک میں یوٹیوب چلتا ہے, اٹک میں ویب سائٹ کھول سکتے ہیں, بس کھولیں اور شروع کریں, سیکھنا شروع کر دیں. میں آپ کی کیا ہیلپ کروں, آپ نے خود ہی اپنی ہیلپ کرنی ہے. اگر ایک آدمی نہیں سیکھنا چاہتا تو میں اس کو اگین زبردستی تو نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور پروگرامز ہیں. ہم ایسے بچے لیتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے ریزیڈینشیل اسکولز ہیں, ہم وہاں پہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں بچوں کو کہتے ہیں اگر آپ اپنے علاقے سے 10 بچے 5 بچے بھیجنا چاہیں, ہم 1 مہینے کے لیے ان کو ڈیجیٹل کر کے واپس بھیجتے ہیں. جنہوں نے کبھی موبائل نہیں چلایا, میٹرک کیے ہوئے ہونے چاہیے. ایک اور اسکول ہے, ہم بچوں کے لیے اسکول بنایا ہم نے, جو کہ 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک ہے. اس اسکول کے اندر 1 سال گزارنے کے بعد بچہ فیس بھی دے گا 20,000 روپے میں, اور 50,000 روپے گھر بھی لے کے جائے, گارنٹی. اسکول کے اندر یہ غریبوں کے لیے اسکول بنایا ہے. یہ جو انکیوبیٹر ہے یہ الگ ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ایک نیا کریکولم سامنے آئے گا غریب علاقوں کے اندر کہ جی آپ ایسا اسکول کھولیں نا جو بچہ کماتا بھی ہو, کماؤ بہت بچہ بنے گا, خالی علم نہیں ہو. تو اٹک ہو یا چیچا بتنی ہو, چھانگا مانگا ہو, کہیں بھی ہو, انٹرنیٹ الحمدللہ سب جگہ آ گیا, اس کو فائدہ ہو. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ اسپیشلی آئے اور سب کو اتنی اپرچونیٹی دے رہی. آپ سب اسپیشلی آئیں, خالی میں نہیں آیا. بالکل انڈیڈ. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی, سنس آئی ایم رننگ ڈیجیٹل اسکلس پروگرام ایٹ نیئر پیئر, تو اٹس این ایڈ ٹیک پلیٹ فارم, میں آپ سے سیکھنا چاہوں گی کہ وچ آر دا ٹاپ 5 اسکلس جو کمنگ ایرا میں ہمیں جن پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے ڈیجیٹل لرننگ میں, جن کا ابھی شاید مارکیٹ میں اتنا نو ہاؤ بھی لوگوں کو نہ ہو, جن پہ فوکس بھی نہ ہو رہا ہو. نمبر 1 اسکل ہے انسانوں سے بات کرنا, جو آپ میں سے کوئی نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو انسانوں سے بات کرنا نہیں آئے گا, یعنی اپنی بات کو سمجھانا رسپیکٹفلی اور اپنی بات ان کی بات کو سننا کی کوشش کرنا, آپ کوئی بھی دنیا اچھے نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ انجینئر بن سکتے ہیں, نہ فری لانسر بن سکتے ہیں. کمیونیکیشن اسکل میٹر 90% ان یور پچ. اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو گڑبڑ ہوگی. پھر جو فری لانسر ایسوسیشن کے دولہا ہیں, کیا نام ہے, ہارون صاحب ذرا کھڑے ہوں. دوسری اسکل ہے یہ والی, دیکھیں کس طرح کے لگ رہے ہیں دولہا, لگ رہے ہیں نا. ہمارے ملک میں ہم نے اپنی کاسٹیوم آؤٹ فٹ کو بالکل نگلیکٹ کرتے ہیں, سوائے خواتین ماشاء اللہ اب تھوڑی سی انسٹاگرام ٹک ٹاک کی وجہ سے اچھا ہو گئے, بچے بھی ہو گئے, لیکن پریزنٹیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ 2 اسکل ہیں جو آپ لوگ ٹیکنیکلی جتنے بھی اسکول ہیں وہ نہیں سکھاتے. ان 2 کو سکھائیے, باقی کے لیے گوگل کر لیجیے, کیونکہ باقی سارے اسکلس کی ویلیویشن آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ کوڈنگ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہم
ایک کیا کہنا چاہیے شرمیلی قوم ہے ان جنرل. ہم ایک شرمیلی قوم ہے, ہو سکتا ہے کچھ بے شرم بھی ہوں لیکن زیادہ تر شرمیلے ہیں. ان کے لیے کوڈنگ اچھی رہتی ہے اور وہ کوڈنگ ذرا آرام سے کر سکتے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کی سب سے زیادہ ریموٹ جابس ہیں, اکاؤنٹنگ کی جابس ہیں, ان کو آپ فوکس کر سکتے ہیں. دیز جابس کین ارن یو $100,000 a year if you really work on it. میں اس پروسیس میں ہوں کہ میں $500, $1,000, $2,000, $3,000 والی آن لائن فیس بک گروپس بنا رہا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کو $500 تک لے کے جانے کی ہیلپ کرتے ہیں, پھر $1,00,000 تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر $2,000, پھر $4,000, پھر $5,000. جیسے کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 ہوتی ہے, میں فیس بک پہ ایسے کلاس رومز بنا رہا ہوں. سر ایک کویشچن اسی کنیکشن میں پوچھنا چاہتی ہوں, بیکاز میں دیکھ رہی ہوں کہ کمیونٹی انگیجمنٹ فیس بک کے تھرو بہت اسٹرانگ ہے. آلدو یہ پلیٹ فارم لوگ بھول چکے ہیں لیکن جو فری لانسنگ میں وہ سب فیس بک پر ہے. جی, تو واٹس دا کی سیکریٹ انگریڈینٹ فار کمیونٹی انگیجمنٹ آن فیس بک؟ بی اوتھینٹک, بی جینوئن, اسٹارٹ گیونگ اوے. جب آپ دیں گے تو واپس بھی آئے گا. آپ دینا سکھانا شروع کریں, آپ کو جو آتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں کیا سکھاؤں. بھائی آپ لوگوں کو جو آتا ہے سکھاتے ہیں. جو آتے کے اندر چائے بنانا شامل ہے, بریانی بنانا شامل ہے, کپڑے پہننا شامل ہے, اسکارف پہننا شامل ہے, موبائل فون سے سیلفی لینا شامل ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی میں آپ 100 لوگوں کو بلاتا ہوں, اس میں سے 20 لوگ سیلفی کے لیے موبائل کے اوپر ویڈیو کھولے ہوئے ہوں گے. 5 اس میں سے جو ہے, ابھی چھوٹی سی اسکل ہے, کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, بٹ اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس. کانورسیشن خراب ہے, کمیونیکیشن بڑھائیے, مارکیٹنگ کو اسٹرانگ کیجیے. ہم بہت کمزور ہیں اس میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی آپ بتا رہے تھے عمران, کوئی سوال ہے؟ سید شارق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کین پاکستان کریٹ آور اون کرپٹو کوائن اینڈ آور اون ٹائپ ایکسچینج اور سم تھنگ؟ بائنانس ٹائپ. جی بائنانس ٹائپ ایکسچینج تو فیسٹ بنا رہا ہے آئی تھنک, اور آپ کو بھی اگر یہ بنا رہے ہیں اس کا اور $22 ملین ان کو مل گئے ہیں تو فوراً شروع ہو جاؤ, کیونکہ کیس بن گیا ہے. آپ بھی بنا سکتے ہیں, 20 ملین آپ کو بھی مل سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری 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 گڈ اپارچونیٹی, رائٹ ٹائم فار ڈوئنگ دیٹ. اگر آپ کو کرپٹو کا شوق ہے, اگر آپ کو اپنا کوائن بنانا ہے تو 1 گھنٹے سے 1 ہفتے کے اندر آپ اپنا کوائن بنا سکتے ہیں. ہر ایک کو بنانا چاہیے. میرے خیال میں PTI کو سب سے پہلے بنانا چاہیے. بنائے, اس سے خود ہی حلال ہو جائے گا, ہے نا, خود ہی حلال کر پائیں گے پھر اس کو. تو جب چیز ہمارے اوپر پڑتی ہے تو وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ضرور بنانا چاہیے, اور جو لوگ لیگلی یہاں نہیں بنا سکتے ان کو چاہیے کہ وہ دبئی میں بنا لیں, سنگاپور میں بنا لیں, امریکہ میں انکارپوریٹ کر لیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے امیزون کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے امریکہ کی کمپنی بناتے ہیں, اس طرح کرپٹو کوائن بنانے کے لیے بھی امریکہ میں کمپنی بنا لیں, دبئی میں بنا لیں. کس نے منع کیا؟ آزاد ملک ہے, آزاد جانے پہ. ہم کوریا تو ہے نہیں کہ جا ہی نہیں سکتے باہر, تو آرام سے استعمال کریں. نیکسٹ اینڈ لاسٹ کویسچن, از دیر اینی رول آف پاکستان ان میٹاورس آفٹر 10 years؟ جی میرا خیال میں ہمارا رول بہت سارا ہوگا میٹاورس میں بھی, ہر جگہ ہوگا. ہم پاکستان میں ابھی تک بہت سارے لوگ رہتے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں, میں کہتا ہوں میں فیس بک پہ رہتا ہوں. فزیکل باڈی میری جگہ جگہ پہ پائی جاتی, کبھی کہیں پائی جاتی, کبھی کہیں پائی جاتی. میں اویلیبل ہوتا ہوں سب کے لیے فیس بک پہ. میں ہر ایک کو پرسنلی جواب دیتا ہوں. روزانہ 12 گھنٹے لوگوں کو میسیجز پہ جواب دیتا ہوں. میرے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا کہ مجھے کائرو سم تھنگ کوئی ہوتا ہے, میری ہڈی جواب دینے والی. تو میں جتنے دن دے سکتا ہوں میں دیتا رہوں گا. لیکن آگے چل کے میرے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آن لائن رہنے والے آنے والے ہیں. میٹاورس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی دنیا آپ کریٹ کریں. جو شاعر بول کے گیا تھا بہت سال پہلے, یہ وہ ٹائم اب آیا ہے. آپ اپنی دنیا میٹاورس کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا میٹاورس بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر رہیں گے. زیادہ تر لوگ رہیں گے چشمہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور غائب ہو جائیں گے. سو دس از واٹ مارک زکربرگ از بیٹنگ آن, دس از واٹ میٹا itself از بیٹنگ آن, کہ لوگ فزیکل پریزنس سے زیادہ ڈیجیٹل پریزنس کے اندر رہ رہے ہوں. یہی ہے میٹاورس. اب یہ میجورٹی کو سمجھاؤ تو کہیں گے پاگل ہو گئے, کیسی باتیں کریں, ایسے نہیں ہو سکتا. سو why? Because it's too far-fetched for a lot of people, but for some people it is not too far-fetched and it's happening. That's why Mark lost half his worth. $550 billion he lost in 1 year, 7 months. تو ابھی بھی امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے. it's too early. I don't know. Let's find out. We will time will tell. جی ایسے ہی بول دیں. مائک
مائک ذرا قریب کریں. سو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹریننگس کراتی ہوں. جیسے آپ نے مینشن کیا پالیٹکس کے بارے میں, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ایک جو کامن ہے وہ انٹرسٹ لیتا ہے جتنا پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتا ہے, وہ پالیٹکس میں اتنا ٹائم اسپینڈ کرنے کی بجائے اور اتنا انٹرسٹ کسی ایک لیڈر کے پیچھے ضائع کرنے کی بجائے وائی ڈونٹ دے ٹیک انٹرسٹ ان پاکستان اور نیشن. تو وہ چینج اور وہ ٹرانسفارم لانے کے لیے وٹ کین انڈیویجولی وٹ کین آئی ڈو. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام؟ میمونہ رضا نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم لوگ پالیٹکس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے نیشن بلڈنگ پہ کام ضرور کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اس وقت پالیٹکس پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ اس کو نیشن بلڈنگ سمجھتے ہیں. نمبر 1, یہ آپ کا خیال ہے. اسی طرح سے جیسے اگر کوئی ہندو گھر میں پیدا ہو جائے وہ بھگوان کو ہی بھگوان سمجھتا ہے, ہم اللہ کے والے گھر میں پیدا ہو گئے تو اللہ کو اللہ سمجھتا ہے. تو یہ ہماری ٹریننگ ہے. اور ٹریننگ ہماری میس میڈیا کی ٹریننگ کون کرتا ہے آج کے دور میں؟ ٹیلی ویژن. اور سیکنڈ ٹریننگ الحمدللہ باسط کر رہے ہیں, علی ڈینا کر رہے ہیں, شام کر رہے ہیں, اور آپ بھی اس ٹرین میں شامل ہو سکتی ہیں جو کہ اس میں صرف ابھی 100 ڈبے ہیں اور اس کے اندر 1000 ڈبے لگائیں گے تو لوگوں کا اٹینشن جیسے نیٹ فلکس پہ کچھ چلے گئے, کچھ امیزون پہ چلے گئے, پی ٹی وی کا ٹوٹ گیا نا, وہ بات نہیں ہے جو پی ٹی وی کی ہوتی ہے. وہ اسی وقت ہوگا کہ جب کرٹیکل میس ڈیولپ ہوگا. اور کرٹیکل میس ڈیولپ کرنے پہ ہی, جیسے میں ابھی کلاس رومس کا بتا رہا تھا, تو اس وقت میرے پاس 28 ٹیچر ہیں جو $1000 مہینہ کمانا سکھاتے ہیں. آپ اس میں 28 سے آپ بن جائیں. خواتین 2 ہیں صرف. تو مجھے ایسی خواتین چاہیے کیونکہ آدھی پاپولیشن خواتین کی ہے جو گھر بیٹھ کے کام کر سکیں, 2 گھنٹے 4 گھنٹے روز کے لگائیں, اچھے پیسے بنائیں اور بڑے آرام سے بنا سکتی ہیں. تو آئی وڈ ہیو ٹو ہیلپ یو گرو ایون فردر. دیٹس مائی جاب گیون ٹو می بائی مائی سیلف اینڈ پے بائی مائی سیلف. ٹھیک ہے, تو میرے جاب یہ ہے کہ میرے پاس فیس بک پہ اس وقت 8 ملین فالوورز ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان کے پاس 12 ہیں. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں اگلے 6 مہینے میں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے 12 کو بھی کراس کر لوں. تو آئی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو گرو فاسٹر. اسٹیرائڈس, ٹھیک ہے نا, کل آپ کو عمران خان کے ساتھ جلسے میں کھڑے ہو کے اگر آپ فری لانسنگ کے اوپر 5 منٹ بولیں, وڈ اٹ ہیلپ؟ تو لیٹس ٹرائی دیٹ. لیٹس ٹرائی کہ آپ بتائیں جا کے ٹیم کو کہ جی یہ ہے وہ رول ماڈل لڑکی جس کو ساری خواتین کے سب کو ایسا بننا ہے. بس وہ دیکھیں سب کو جوش آ جائے, سب جاگ کے دیکھیں سو رہی کیا وہ آواز آ گئی. تو ہمارے دماغ میں ایک پرزہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں امیگڈلا. گوگل کیجیے گا اگر نہیں کیا کبھی تو, وہ ہمیں چلاتا ہے. فیئر اس سے آتا ہے اور ایکسائٹمنٹ اس سے آتی ہے, نیند بھی اس سے آتی ہے. تو اس کو جگا دیں, ہلا دیں, تو لوگ اس لیڈر کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں بھی کل سے ایسے جملے بولنا شروع کر دوں جیسے جملے امیگڈلا صاحب سننا چاہتے ہیں, تو آپ بھی میرے بھی فالو فین بن جائیں گے. تو وہ ایک کنٹرول طریقہ ہے جس طریقے سے ہم پرینکس کے ذریعے, کامیڈی کے ذریعے ایموشنس کو انوالو کرتے ہیں. آپ مووی جا کے دیکھتے ہیں 2 گھنٹے بعد روتے ہوئے باہر آ رہے ہوتے ہیں یا ہنستے ہوئے باہر ہوتے ہیں, حالانکہ معلوم ہے تصویر تھی, انسان بھی نہیں تھا اندر. آپ کے امیگڈلا سے دماغ سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ہپنوٹائزڈ ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اس وقت قوم ہپنوٹائزڈ ہے ایک اچھے لیڈر کے لیے. تو اس کو کیا چیز ختم کر سکتی ہے؟ ایک اور اچھا لیڈر, اور بہتر لیڈر, اور ہو رہا ہے. بس ٹرین میں ڈبے تھوڑے تھوڑے سے ہیں, انہیں میں سے ہر آدمی تو لیڈر, ایک 250 ملین میں ایک ہی لیڈر نکلا نا بہت سال کے بعد, بٹ ہی از کرزمیٹک. اٹس ناٹ ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ. He does not have experience of running a government, right? But he is still charismatic. Everybody in this room probably loves him for being charismatic. Yes, he is fantastic man. But did he manage to understand کہ what do we need? میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, سوری میں ٹائم آپ کا زیادہ لے رہا ہوں, 2 سال پہلے, اور اسی وجہ سے کہ ہمارے لیڈرز ٹیکنالوجی نہیں سمجھتے. مفتاح اسماعیل نے ویب 3.0 پہ کیا بولا مجھے نہیں معلوم. آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ. ٹھیک ہے, دیٹ کوشچن could be I apologize, I'm not a technology minister, can you guide me more so we can take advantage of web 3.0? I would say he could have said that, but he didn't say that. He said مجھے نہیں معلوم, ابھی تو سے بات نہیں. So my request is کہ آج کا دور, انہوں نے پوچھا کیا سیکھنا ہے, بچے آپ کے بڑے ہو رہے, کیا سکھائیں گے ان کو؟ آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا 10 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی. میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ, کوئی نہیں بتا سکتا. تو جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ 10 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی, آپ بچے کو کس چیز کے لیے بڑا کر رہے ہیں, کون سی اسکل دے کے سکھائیں گے؟
کیا بڑا کہ کسی چیز کے لیے ایک چیز ضرور سکھائیں, لرننگ ٹو فرگیٹ اینڈ لرننگ ٹو ری لرن. یہ ہے وہ سپر پاور جو آپ کو سیکھنی ہے. اگر آپ نے یہ نہیں سیکھی تو آپ کو بہت پرابلم ہونے والا ہے, بہت خطرناک اور عجیب و غریب ٹائم ہے جس کے بارے میں بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ کیسا ہوگا, بٹ وی کین سی دا پیٹرنز ایمرجنگ. اینڈ آج سے 10 سال بعد اگر آپ کو پہلے آپ کو کوئی کہتا ہر ایک کی جیب میں موبائل ہوگا, واٹس ایپ ہوگا, ویڈیو کال کر رہے ہوں گے, 20 سال پہلے تو ویب پاگل ہو گیا. اور میں اس ٹائم سے آیا ہوں, میں نے اتنی دفعہ یہ پاگل کا ورڈ سنا ہے کہ اب مجھے پاگل کہلانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنی کیسے باتیں سنتے ہیں, سیدھی سنو, اتنی دفعہ سنیے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. سو آئی ووڈ لو ٹو ہیو یو ان آور پارٹی, جوائن اس. ہماری ٹریننگ کے بغیر ہماری پارٹی جوائن نہیں ہوتی. وی آر آل آن لائن. 35 سے اوپر ہم بندہ ہی نہیں لیتے کیونکہ وہ لرننگ ابیلٹی چلے جاتے ہیں. تو join us, help us, and it's all online, and our goal is to create 5,000 leaders for this community. Why do we have Sheikh Rashid over there still? کیوں بیٹھے ہیں وہ؟ اس لیے کہ alternate نہیں ہے, electables نہیں ہے. تو آپ electables بنیں, عمران بھائی آئیں, آپ آئیں, راشد آئیں. آپ لوگ اچھے لوگ کیوں نہیں آتے؟ آئیں. اور پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ خدمت خلق کا نام ہے, اس کو ہم نے گندہ ترین بزنس بنا دیا. گٹر میں اترنے کو کہتے ہیں پالیٹکس آج کل. یہ تو نہیں, یہ تو خدمت کا نام ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آئیے, جوائن کیجیے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, 100 بسم اللہ. پاکستان چلتا ہی رہے گا کسی نہ کسی طریقے سے, پاکستان سے چل رہا ہے, آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے بہت آگے جانا ہے. میرا بلیف ہے, یقین ہے, محکم ہے کہ آج سے 10 سال بعد ہر آدمی 1 لاکھ روپے ڈیفینیٹلی $500 یا 10 گرام سونا کما رہا ہوگا. اور اس کی وجہ عمران خان نہیں ہوگا, اس کی وجہ عمران علی دینا ہوں گے, اس کی وجہ باسط ہوں گے, اس کی وجہ شام سرور ہوں گے, اس کی وجہ ثانی ہوگی, اس میں سے اور آپ کے جو لوگ بیٹھے وہ ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے لیڈر بننا ہے. I want you to be bigger leaders than you are. We have 150 million smartphones. Dude, اگر آپ نے $1 سب سے کما لیا, how much money is that? Solve a problem. Excuse me? You were right about the COVID because we have done impossible because of it. Exactly. ہم ریپیٹ آفٹر می, ہم خامہ خواہ کی غریب قوم ہیں. ہم خامہ خواہ کی غریب قوم ہیں, لیکن ہم خامہ خواہ میں غریب رہنا نہیں چاہتے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور فارورڈ از دا اونلی وے. اب نیچے کتنا اور جائیں گے یار, تھک گئے. لیٹس اس خامہ خواہ کی غربت سے باہر ہیں. بہت 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 شکریہ آپ سب کا سننے کے لیے, برداشت کرنے کے لیے. خوش رہیے.